بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کی جو یہ تھوڑی سی بحث ہے نا، یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، مشکل ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ ولا يعمل في المظهر اصلا الا في مثل قولهم ما رايت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد فان الكحل فاعل لاحسن وها هنا بحث۔ اس لیے مصنف نے بھی کہہ دیا وہاں ہونا بحث، کے یہاں پر ایک بحث ہے، لیکن چونکہ آپ ابتدائی طالب علم ہیں، اس بحث کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل یہ ہمیشہ اس میں ضمیر میں عمل کرتا ہے۔ وہ کس میں عمل کرتا ہے؟ اس میں ضمیر میں، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، سوائے اس مثال کے کہ اس مثال کے اندر اس میں تفضیل احسن، یہ الکحل اس میں ظاہر میں عمل کر رہا ہے۔ اب اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں کب عمل کرتا ہے اور کب عمل نہیں کرتا، میں مختصر سے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بحث بہت لمبی نہ ہو جائے۔ اس میں تفضیل اس میں ضمیر میں عمل نہیں کرتا، اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے اس وقت کہ جب اس میں تفضیل کے بعد اس میں تفضیل جس کی صفت بن رہا ہو وہ لفظوں کے اعتبار سے تو صفت بنے صفت بحالی ہی، صفت بحالی کی پتہ ہے نا کہ جو معنی موصوف کی ذات میں پایا جائے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ صفت بنے صفت بحالی متعلق ہی، کہ جس میں صفت والا معنی موصوف کی ذات میں نہیں پایا جاتا بلکہ وہ اس کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مثال دیکھیں، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، کہ میں نے نہیں دیکھا کسی آدمی کو کہ اس کی آنکھوں میں سرما خوبصورت لگ رہا ہو۔ اب لفظوں کے اعتبار سے یہ احسن کا لفظ صفت بن رہا ہے رجلن کی، لیکن حقیقت میں یہ صفت رجلن کی نہیں ہے بلکہ یہ صفت زید کی ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ احسن اس میں تفضیل ہے نا۔ جب یہ اس میں تفضیل ہے، جب آپ اس کا اثبات والا معنی کریں گے نفی والے معنی کے اعتبار سے تو یہ رجلن کی صفت ہے، لیکن یہاں نفی والا معنی مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود اثبات والا معنی ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے ان سب میں زیادہ خوبصورت سرما زید کی آنکھ میں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اثبات والا معنی ہے اور مقصود بھی ہمارا یہی ہے، ہمارا نفی والا معنی مقصود نہیں ہے، مقصود یہ اثبات والا معنی ہے۔ تو اثبات والے معنی کے اعتبار سے احسن یہ رجلن کی صفت نہیں ہے، لفظوں میں یہ اس کی صفت ہے نفی والے معنی کے اعتبار سے، حقیقت میں یہ صفت کس کی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت سرما زید کی آنکھ میں لگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اس میں تفضیل اس میں ضمیر میں عمل نہیں کرے گا بلکہ اس میں ظاہر میں کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تفضیل سے پہلے حرف نفی موجود ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ کس چیز کی؟ کہ اس میں تفضیل اس میں ضمیر میں عمل نہیں کرے گا بلکہ اس میں ظاہر میں عمل کرے گا، تو یہاں حرف نفی بھی موجود ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں تفضیل مفضل بھی ہو اور مفضل علیہ بھی ہو۔ اب یہ مفضل کیا ہوتا ہے، مفضل علیہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس میں تفضیل بیان کرتا ہے کسی کی فضیلت کو، اور جس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں مفضل علیہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید افضل من کا، کہ زید آپ سے افضل ہے، زید یہاں مفضل ہے کہ اس کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور مخاطب جو ہے وہ مفضل علیہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں تفضیل اگر کہیں اس طور پر استعمال ہو رہا ہو کہ وہ مفضل بھی بن رہا ہو مفضل علیہ بھی بن رہا ہو، تو پھر اس وقت آپ اس کا عمل اس کو اس میں ضمیر میں نہیں دیں گے، اس میں ظاہر میں دیں گے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں احسن یہ رجلن کے اعتبار سے مفضل علیہ ہے، کیونکہ آپ یہاں زید کو رجلن پر فضیلت دے رہے ہیں، اور احسن یہ زید کے اعتبار سے مفضل ہے کیونکہ آپ زید کو رجلن کے مقابلے میں فضیلت دے رہے ہیں، اس میں تفضیل آپ ایک ہی استعمال کر رہے ہیں۔
اور شروع میں حرف نفی بھی موجود ہے. تو یہ تھوڑی سی مشکل بحث ہے. آپ اس کو آسانی سے یوں یاد رکھ لیں کہ ایک تو شروع میں حرف نفی موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں تفضیل لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو اپنے ماقبل کی، اس کو بولتے ہیں صفت بحال ہی. لیکن حقیقت میں وہ صفت ہو صفت بحال ہی، یعنی آگے جو جس کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ اس کی صفت ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں تفضیل خود مفضل بھی ہو اور مفضل علیہ بھی ہو، یعنی کسی کی وہ فضیلت بیان کر رہا ہو، کسی کی فضیلت کو گھٹا رہا ہو. جیسے یہاں پر احسن رجل کی فضیلت کو گھٹا رہا ہے اور زید کی آنکھ کی فضیلت کو بڑھا رہا ہے. فَإِنَّ الْكُحْلَ پس بے شک کحل کا لفظ فاعل لأحسن، یہ احسن کے لیے فاعل ہے. وہاں ہونا بحث، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی لمبی بحث بھی ہے جس کا خلاصہ آپ کو میں نے بتا دیا. القسم الثانی فی الفعل، قسم ثانی ہے فعل کے بارے میں. وقد سبق تعریفہ، اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے. واقسامہ ثلاثۃ، اس کی قسمیں تین ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ماضی، مضارع اور امر. اچھا، یہ فعل کی بنیادی قسم ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ویسے تو فعل کی 7 اقسام ہیں جیسا کہ پچھلے سال آپ نے پڑھا ہے، لیکن بنیادی وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر فعل کی 4 قسمیں ہیں. مصنف نے 3 کی ہیں، کیونکہ اکثر جو نحویین ہیں وہ فعل نہیں کو الگ سے قسم نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فعل نہیں مضارع میں داخل ہے. مضارع کے شروع میں جب حرف نہیں لگ جاتا ہے تو وہ نہیں کا معنی دیتا ہے، باقی ہوتا وہ مضارع کے اندر ہی داخل ہے. تو بنیادی طور پر نحویین کے نزدیک فعل کی 3 قسمیں ہیں، اور اگر فعل نہیں کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں تو فعل کی پھر 4 قسمیں بن جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ہے ماضی، وہ فعل، وہ ایسا فعل ہوتا ہے دل علی زمان، جو دلالت کرتے ہیں ایسے زمانے پر، قبل زمانے کی، جو آپ کے زمانے سے پہلے ہوتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے پر. وہ مبنی علی الفتح، اور یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. مبنی بر فتح کا کیا مطلب کہ اس کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخر میں ہمیشہ زبر ہی آئے گا. یہ صرف پہلے صیغے کی بات ہے، سارے صیغوں کی بات نہیں ہے. وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. ان لم یکن معه ضمیر، اگر اس کے ساتھ ضمیر نہ ہو. مرفوع متحرک، ضمیر مرفوع متحرک، ضمیر مرفوع متحرک جیسے ضربتا، ضربتو، یہ ضمیر مرفوع متحرک ہے نا. ولا واو، اور اس کے آخر میں واو بھی نہ ہو جیسے ضربو. جب واو آ جائے گی تو صاف ظاہر ہے وہ پھر آخر میں واو آئے گا، با کے اوپر پیش آ جائے گی واو کی وجہ سے. تو مبنی بر فتح اس کا پہلا صیغہ یہ ہوتا ہے، سارے صیغے نہیں. البتہ تسنیہ کا صیغہ بھی اس کے ساتھ آپ ملا لیں کہ تسنیہ کا صیغہ بھی مبنی بر فتح ہی ہوتا ہے. ضربا، وہ با کے اوپر زبر ہی ہے، صرف الف تسنیہ کا لگ گیا ہے. لیکن جب واو آ جاتی ہے یا اس کے آخر میں کوئی ضمیر متحرک آ جاتی ہے جیسے ضربتا، تا متحرک ہے. ضربتو، پھر تو متحرک ہے. ضربنا، نون متحرک ہے. تو جو ساکن ضمیریں ہیں جیسے ضربا، الف ساکن ضمیر ہے، تو وہاں تو اس کا فتح برقرار رہتا ہے. لیکن ویسے جب اس کے آخر میں متحرک ضمیر لگ جائے یا واو لگ جائے تو پھر با کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ومع الضمیر المرفوع المتحرک علی السکون، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ علی السکون، با کے اوپر سکون آ جاتا ہے، وہ ساکن ہو جاتی ہے. کا ضربتا، ضربتو، ضربتی، جس طرح ہے. وعلی الضم، اور مبنی بر ضمہ ہوتا ہے مع الواو، واو کے ساتھ. کا ضربو، جس طرح کے ضربو ہے. تو آسان آپ نے اس کو یاد کرنے کے فعل ماضی اس کو کہتے ہیں جس میں گزشتہ زمانہ پایا جائے، اور یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. اور مبنی بر یہ فتح اس وقت ہوتا ہے جب اس کے آخر میں واو بھی نہ ہو، اور اسی طرح اس کے آخر میں متحرک ضمیر مرفوع بھی نہ ہو. جب متحرک ضمیر مرفوع آ جائے گی تو یہ ساکن ہو جائے گی با. با سے مراد ہے کہ ہر ماضی کا آخری حرف، یہاں مثال میں با کی دے رہا ہوں جیسے ضربا. اور اگر اس کے آخر میں واو آئے گی تو ہم آخری حرف کو پیش دے دیں گے، وہ مبنی بر ضمہ ہو جائے گا. الثانی المضارع، دوسری قسم ہے فعل کی مضارع. اچھا، مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا. مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہونا. تو یہ کس کے مشابہ ہے؟ یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے، اسم فاعل کے. فعل مضارع، فعل فعل مضارع اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. وہو فعل، یہ ایسا فعل ہوتا ہے یشبہ الاسم، یہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے نہیں. معنی کے اعتبار سے تو اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. فعل اسم فاعل کے اندر تو زمانہ نہیں پایا جاتا، نہیں اس کے اندر پایا جاتا ہے. معنی کے اعتبار سے نہیں، صرف لفظوں کے اعتبار سے.
یعنی جیسے دیکھیں نا، مثال کے طور پر یضربو، اس میں 4 حروف ہے نا، یا ضاد را اور با. اسی طرح آپ اس میں فائل کو دیکھتے ہیں ضاربن، اس کے اندر بھی 4 حروف ہیں. اور اسی طرح آپ پڑھتے ہیں یکرمو، تو اس میں فائل کو دیکھنا وہ اسی سے مشابہ ہے، بس کچھ حرکات کا فرق ہوتا ہے، باقی اس میں فرق زیادہ لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا. بِإِحْدَى حُرُوفِ أَتَيْنٍ فِي أَوَّلِهِ لَفْظًا فِي اتِّفَاقِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ نحو یضرب ویستخرج فہو کضارب ومستخرج. اچھا، حروف عطین میں کسی ایک کے ساتھ، یعنی اس کے شروع میں، فعل مضارع کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے. فی اولہ لفظا فی اتفاق الحرکات والسکنات، حرکات اور سکنات کا بھی اتفاق ہوتا ہے فعل مضارع کا اسم فاعل کے ساتھ. اچھا، حرکات اور سکنات کا اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حرکتیں فعل مضارع کے اندر ہوتی ہیں اتنی ہی اسم فاعل کے اندر بھی ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اسم فاعل میں جہاں زبر آئے گی فعل مضارع میں بھی وہاں زبر آئے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر فعل مضارع میں 2 حرکتیں ہیں تو اسم فاعل کے اندر بھی 2 حرکتیں آ جائیں گی. اس میں اگر 2 حرف ساکن ہے تو اسم فاعل کے اندر بھی 2 ساکن ہو جائیں گے. مثلا یضربو، اس میں دیکھیں یا متحرک ہے، را متحرک ہے اور با متحرک ہے، ذات ساکن ہے. آپ اس میں فائل کو دیکھ لیں ضاربن، اس میں ذات متحرک ہے، رام متحرک ہے، با متحرک ہے، ایک اس میں حرف الف کیا ہے، ساکن ہے. تو حرکات و سکنات میں برابر ہونے کا مطلب یہ کہ جتنے حروف، اب یہ ضروری نہیں کہ وہی حروف نہیں، جتنے حروف مطلب گنتی کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے جتنے حروف فعل مضارع کے اندر متحرک ہوں گے اتنے ہی حروف، چاہے حروف کوئی اور بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس میں فائل کے اندر بھی کیا ہوں گے، متحرک ہوں گے. نحو جیسے یضرب و یستخرج فهو کضارب و مستخرج. وفی دخول اللام التاکید فی اولہما، دوسری ان کے اندر مشابہت جو ہے کہ دونوں کے شروع میں لام تاکید آتا ہے. دونوں کے شروع میں کیا آتا ہے، لام تاکید. تقول جیسے آپ کہتے ہیں ان زیدا لیقوم، لام تاکید آ گیا اس کے شروع میں. کما تقول جس طرح کہ آپ کہتے ہیں ان زیدا لقائم، یہاں بھی لام تاکید ہے، قائم اس میں فاعل کے شروع میں. وفی تساویہما فی عدد الحروف، عدد حروف میں بھی دونوں برابر ہوتے ہیں. عدد حروف میں بھی کیا ہوتے ہیں، دونوں برابر. کہ اگر فعل مضارع کے اندر 4 حروف ہے تو اس میں فاعل کے اندر بھی 4 ہوں گے. فعل مضارع کے اندر 5 ہے تو اس میں فاعل کے اندر بھی 5 ہوں گے. تقول وہ آپ کہتے ہیں، اچھا وفی تساویہما فی عدد الحروف، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں عدد حروف میں. ومعنا فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال کاسم الفاعل. اچھا، معنی کے اعتبار سے بھی فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں فعل مضارع کے اندر زمانہ مطلقاً پایا جاتا ہے، لیکن اس میں فاعل کے اندر زمانہ مطلقاً نہیں ہوتا. آپ کو اس کے اندر زمانہ ظاہر کرنے کے لیے کسی لفظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. بہرحال زمانہ دونوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل کے اندر، اس میں فعل مضارع کے اندر مطلقاً اور اس میں فاعل کے اندر کسی لفظ کو استعمال کرنے کے ساتھ. تو اس اعتبار سے بھی یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں، مشترک ہو جاتے ہیں. ومعنا، اور معنی کے اعتبار سے بھی، فی اس بات میں کہ انہ مشترک بین الحال والاستقبال، کہ بے شک یہ مشترک ہیں حال اور استقبال میں، کہ اسم فاعل جس طرح کے اسم فاعل. ولذالک سموہ مضارعا، اس لیے نحویوں نے اس کا نام مضارع رکھا ہے. والسین وسوف تخصصہ بالاستقبال. اب یہ بات بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر ویسے تو 2 زمانے پائے جاتے ہیں، موجودہ زمانہ بھی، آئندہ آنے والا زمانہ بھی، لیکن جب آپ فعل مضارع کے شروع میں حرف سین لگا دیتے ہیں یا سوف لگا دیتے ہیں، فعل مضارع پھر مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. نحو جیسے سیضرب وسوف یضرب. واللام المفتوحۃ بالحال، اسی طرح جب فعل مضارع کے شروع میں لام مفتوح آ جاتا ہے تو اس کو وہ حال کے زمانے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جیسے لا یضرب، یقیناً ابھی مارتا ہے، یعنی یقیناً مارتا ہے، ابھی تو نہیں ترجمہ ہوگا، یقیناً مارتا ہے، مارے گا والا ترجمہ اس سے کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وحروف المضارعات مضمومۃ فی الرباع نحو یدحرج ویخرج لأن اصله یؤخرج ومفتوحة فيما عداه كيضرب ويستخرج. یہ بھی آسان سی بات ہے، قاعدہ بیان کر دیا حروف مضارع کی حرکت کے بارے میں. حروف مضارعات کس کو کہتے ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون کو. تو حمزہ، تا، یا اور نون، یہ جو حروف مضارع ہیں، اب اس پر حرکت کون سی پڑھیں، زبر یا پیش. تو بالکل آسان سا ضابطہ ہے
کہ فعل مضارع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حروف کتنے استعمال ہو رہے ہیں. فعل مضارع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حروف کتنے استعمال ہو رہے ہیں. اگر وہ رباعی ہے، وہ کیا ہے؟ رباعی ہے، یعنی اس کے اندر حروف اصلی 4 استعمال ہو رہے ہیں، رباعی ہے وہ، تو پھر اس صورت میں آپ فعل مضارع کے اندر حروف مضارعات کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے یدحرجو، یدحرجو، اس میں حروف اصلی 4 ہیں، دال، ہا، را اور جیم، یا زائد ہے. اسی طرح یخرجو، اب یخرجو بظاہر تو اس میں 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، حروف اصلی خا، را اور جیم، لیکن حقیقت میں یہ 4 حروف ہے، کیونکہ حمزہ قطعی ہوتا ہے باب افعال کا. صرف مضارع کے اندر ہم اس کو حذف کرتے ہیں واحد متکلم میں ڈبل حمزہ جمع نہ ہو جائے اس لیے بس. باقی اچھا جی. وحروف المضارعات، اور حروف مضارعات مضمومۃ فی الرباعی، رباعی میں وہ مضموم ہوتے ہیں پیش کے ساتھ. نحو جیسے یدحرجو اور یخرجو، لأن اصلہ، اس لیے کہ یخرجو کی اصل یؤخرجو ہے. ومفتوحۃ فیما عداہ، اور باقی جتنے بھی فعل مضارع ہیں جو 4 حروف سے کم ہیں یا 4 حروف سے زیادہ ہیں، ان کے اندر حرف مضارعات زبر کے ساتھ ہوگا. یضربو بیستخرج، یضربو میں 3 ہے، ضاد، را اور با. یستخرجو میں بڑھ گئے ہیں، سین، تا، خا، را اور جیم، 5 ہو گئے. وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ الْبِنَاءُ لِمُضَارَعَتِهِ أي لِمُشَابَهَتِهِ الْإِسْمَ فِيمَا عَرَفْتَ وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابُ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَأْكِيدٍ وَلَا نُونُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ فعل تو اصل اس کا مبنی ہونا ہے، تو فعل مضارع کو اعراب کے اعتبار سے کیوں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ ماضی کو تو آپ نے اعراب کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا، آپ فعل مضارع کو اعراب کے اعتبار سے کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فعل جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہی ہے، اس اعتبار سے تو فعل مضارع کو بھی مبنی ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن فعل مضارع کی چونکہ اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس مشابہت کی بنا پر اسم میں اصل معرب ہونا ہے، تو جو اسم کے مشابہ ہوگا وہ بھی پھر معرب بن جائے گا. تو اسم میں اصل چونکہ معرب ہونا ہے، اس اعتبار سے فعل مضارع کو بھی مشابہت کی بنا پر معرب بنا دیا جاتا ہے. لیکن یہ معرب اس وقت تک رہتا ہے جب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا استعمال نہ ہو. جب نون جمع مؤنث کا اس کے آخر میں آ جائے پھر یہ معرب نہیں رہتا، یہ بھی مبنی بن جاتا ہے. وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ، اور بے شک نحوی فعل مضارع کو اعراب دیتے ہیں، مع باوجود اس کے کہ ان اصل الفعل البناء، فعل میں اصل تو مبنی ہونا ہے، لمضارعاتی، اس لیے کہ اس کی مشابہت ہوتی ہے، ای لمشابہاتی الاسم، اسم کے ساتھ، فیما عرفت، جیسا کہ آپ نے پہچان لیا. واصل الاسم الاعراب، اور اسم میں اصل معرب ہونا ہے. وذالک، اور یہ اس وقت ہوگا اذا لم یتصل به نون تاکید، جب اس کے ساتھ نون تاکید متصل نہ ہو. نون تاکید بھی اور نون جمع مؤنث بھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ فعل مضارع کے آخر میں جب نون تاکید کہا جاتا ہے، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو، فعل مضارع مبنی بن جائے گا. یا پھر نون جمع مؤنث کہا جائے، چاہے جمع مؤنث حاضر کا ہو یا غائب کا. وَإِعْرَابُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، یہاں سے فعل مضارع کے اعراب کی اقسام بیان فرما رہے ہیں کہ فعل مضارع کے اعراب کی 3 قسمیں، رفع، نصب اور جزم. فعل کے آخر میں چونکہ کسرہ نہیں آتا، کسرہ کی جگہ جزم استعمال ہوتا ہے. نحو جیسے ہوا یضرب، یہ مثال ہے رفع کی، لن یضرب یہ مثال ہے نصب کی، لم یضرب یہ مثال ہے جزم کی. کل انشاءاللہ ہم فعل مضارع کا اعراب پڑھیں گے، یہاں تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ.